اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 263 اور 64 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف، بھلائی پر مبنی بات، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یہ بہت بہتر ہے ایسے صدقے سے، یتبعها اذی جس کا پیچھا کیا جائے تکلیف کے ساتھ، واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت غنی اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ تو اس کی مثال کمثل صفوان ایک چٹان کی مانند ہے، علیہ ضراب جس کے اوپر کچھ مٹی ہے، فاصابہ وابل پھر اس پہ برستی ہے تیز بارش، فترکہ صلدا پھر وہ اسے کر دیتی ہے بالکل صاف چٹیل، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا نہیں وہ قدرت رکھتے تھوڑی سی بھی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ صدقہ و خیرات یہ ایک بہترین نیکی ہونے کے ساتھ گناہوں کا کفارہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی درجات کا سبب بھی ہوتا ہے۔ اور جو احکامات یا تعلیمات کثرت سے دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق، یہ ہر بندے کے اوپر ضروری ہے اس کی استطاعت کے مطابق، اور اس کی عادت ہونی چاہیے۔ خرچ کر رہے ہیں تو ساتھ میں یعنی بچوں کی تربیت کے طور پہ، ملازم کی تربیت کے طور پہ بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ اور اس کے راستے سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اجر کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اور خرچ کرنے والے کا اجر بھی کچھ کم نہیں کیا جاتا، اور یہ مثال حدیث میں دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قول معروف و مغفرۃ یہ جو معروف ہے، بھلی بات ہے، نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کل معروف صدقہ، ہر بھلی بات اور نیکی کی بات جو ہے نا، جملہ یہ بھی صدقے پر مبنی ہے۔ نیکی کرنا جس کے اندر بندے کا وقت لگتا ہے یا بندہ محنت کر رہا ہے وہ نیکی ہے، لیکن ایک انسان جہاں کوئی وقت بھی ایسے سمجھے نہیں لگتا، کوئی توانائی بھی خرچ نہیں ہوتی، بھلی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کیا بنا دیا جاتا ہے؟ صدقہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے باعث اجر ہے، گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے اس کے لیے، اور جنت میں اس کے لیے ناز و نعمتیں اور پھل پودے اس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو قول معروف بھلی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آج کل کے دور میں جب باتیں ہی باتیں ہیں اور باتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ باتیں سننا ہم اتنا پسند کرتے ہیں کہ صرف ہیں ہی باتیں، باتوں کے علاوہ کچھ پلے رہ ہی نہیں گیا، تو ان باتوں کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو انسان جو بھی بات آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں نا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ تمہارے گلے میں ڈال دی گئی ہے بات جو بھی تم نے نکالی، اچھی ہے تو باعث اعزاز بنے گی،
اور اگر ایسی ویسی ہے تو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، کیا بات کی ہے تم نے۔ اس لیے فرمایا من صامت نجا، جس بندے کو خاموش رہنے کی عادت ہے نا یہ بھی کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ ایسی ویسی کوئی بات کرتا ہی نہیں جس کا اس کو حساب دینا پڑتا ہے، کوئی بری بات اپنی زبان سے نکالتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ اس حد تک سنگین معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی کثرت، اور کثرت سے جو چیز لے کر جا رہی ہے دوزخ کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی زبان ہے۔ وہ کیا ہے؟ بری باتیں انسان اس زبان سے نکالتا ہے، شرکیہ جملے اس زبان سے نکالتا ہے، لہو و لعب ہے، فضولیات ہے، جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، اور اس کے ساتھ مذاق ٹھٹھا شغل ہے، یہ چیزیں انسان کو دوزخ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور یہ اس قدر حساس معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ جو ہے نا یہ جنت بھی لے جا سکتا ہے اور جنت کے دروازے سے جہنم کے اندر بھی ڈال سکتا ہے بندے کو، ایک جملے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس کی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کامیابی کیا ہے، کامرانی کیا ہے، کیسے کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کامیابی چاہتے ہو نا تو پھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، کرنا ہے تو یہ کر لیں، اچھی بات کر لیں، اچھی بات بتا دے، کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکرانے کا کلمہ ہو، اس کی تعریف کا کلمہ ہو، تو یہ جملے جیسے نکالتے جائیں گے اس طرح ایمان مزین ہوتا جائے گا، نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو اچھی بات اور بھلی بات یہ بھی کیا ہے؟ ایک بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، معاف کر دینا، بخش دینا، یہ بھی کیا ہے؟ بڑی نیکی ہے۔ اب وہ بڑا ایک واقعہ سورہ نور میں ذکر ہوا ہے نا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب وہ معاملہ بن گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی منافقین نے تو ان کی باتوں میں آ گئے، تو بات کہہ دی، تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک فطرتی چیز ہوتی ہے ایک بندہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں، غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ ساری چیزیں، تو غصہ غالب آیا اور کہا کہ آپ کا نان و نفقہ بند کر دی ہے۔ اور پھر جب آیت آئی نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں، تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ باواضح بلند اس کا اظہار کر رہے ہیں، ایک صرف دل سے ماننا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار کس طرح سے، جس طرح بے ساختہ نہیں بندہ زبان سے نکال انی احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ میں نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات کہتے ہیں اے گلا پلڑا لیا نہیں، میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں، میرے سینے پہ لکھی ہوئی ہیں، میرے دماغ پہ نقش ہے آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ جو آپ نے کہا ہے، جو بولا ہے، اور تب تک اس کو معاف نہیں، ساری زندگی معاف نہیں کرتے۔ اور کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ زندگی مرنے سے پہلے پہلے معاف کر دیں، ہم تو اس حد تک سخت دل ہو چکے ہیں کہ مرنے سے پہلے کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، مر گیا تو پھر کہتے ہیں چلو جی معاف کیتا، دنیا میں معاف کر دیں اور یہ معافی کو عادت بنا لیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، آج جو معاف کرنے کو کمزوری سمجھ لیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو معاف کرنے کی عادت ڈالو، عاجزی کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت رفعت کے اندر اور بلندی عطا فرما دے اور اضافہ فرما دے گا، اللہ تمہاری عزت کو ایسے سمجھ لے چار شان لگا دے۔ تو اس لیے جو معاف کرنا ہے یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ معاف کرنا بڑے پن کی علامت ہے، جو معاف کرنا ہے نا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی جو ہے نا ان لوگوں کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا ایک شخص وہ ہے جس کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ اچھی بات کہہ دیتے ہیں، اور اس کے پاس کچھ نہیں معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو بڑا مالدار ہے، زبان اچھی نہیں ہے، بڑا مالدار ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، اور غصے کا اس طرح کہ میں ایسے اور ویسے، اور اس کے ساتھ صدقہ بھی بہت کرتا ہے، اور اس صدقہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہی اخلاقی برائیاں اس میں ہیں، تکلیف دیتا ہے جس پہ صدقہ کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، احسان جتلاتا ہے، یہ معاملات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص جس نے کچھ اس کے پاس صدقہ کرنے کا نہیں ہے یا اس نے صدقہ نہیں کیا لیکن اچھے جملے اچھی باتیں اپنے زبان سے نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ معاف کر دینے کی اس کو عادت پڑی ہوئی ہے، تو یہ اس صدقہ کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ کرنے والے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس طرح آگے بات آ رہی ہے۔ تو واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بردبار ہے اور حلیم ہے۔ یاد رکھیں یہ جو خرچ کرنے کی عادت ہے نا یہ انسان میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے، اور اگر یہ چیز اس میں نہیں آتی، اللہ کا شکر اس میں نہیں آتا، تو وہ خرچ کرنے کی لذت سے محروم ہو جائے گا، اور خرچ کرنے کی جو افادیت ہے نا اس سے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھیے۔ تو فرمایا آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، مت ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقات و خیرات کو بالمن والاذی،
یعنی تکلیف دے کر احسان جتلانا. اور یہ احسان جتلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 بد نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ 4 سزائیں دے گا, اور ان 4 سزاؤں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ان کے لیے معافی کا بخشش نہیں ہے ان کے لیے, بغیر اس کے کہ ان کو اس کی سزا جھیلنی پڑے. سزا جھیلنے کے بعد یعنی اس کے لیے معافی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں. ٹھیک ہے, نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا, ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے. کون ہے ان میں سے؟ ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو احسان جتلانے والا ہے اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. یہ شخص یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو تانا مینا دینا. کس بات پہ؟ خرچ کرنے کے بعد کہ میں نے ایسے کیا تھا, تو نے یہ کیا, کھاندہ بھی ساڈا ہے اور کرتا بھی ایسے ہو. یہ الگ بات ہے کہ یہ معاملے اپنی جگہ درست نہیں ہے, لیکن جس شخص نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی, اس سے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جملے اپنے زبان پہ اس طرح کے لے کے آئے. تو اسی طرح دوسری بات تکلیف دینا, وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے, جس پہ سابقہ سبق میں بھی کچھ اس حوالے سے بات ہوئی تھی. تو فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اسی طرح ایک شخص وہ ہے کہ جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے, واہ واہ ہو, بلے بلے ہو, اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یا اس چیز کو ذکر کرنے, بیان کرنے کے لیے, یہ دھاک بٹانے کے لیے خرچ کرتا ہے, تو اس کو بھی خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ وہ معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ جس طرح یہ احسان جتلانا اور تکلیف دینا صدقہ خیرات کرنے کے بعد یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے, ریاکاری بھی اعمال کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. جس طرح کہ وہ سب سے پہلے جہنم کے اندر کن لوگوں کو پھینکا جائے گا, بلکہ تسجر بہم, جن کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا, وہ کون ہوں گے؟ ریاکار ہوں گے. ان ریاکاروں کے اندر ایک سخی بھی ہے کہ جو سخاوت کرتا تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا, لیکن ریاکاری اس کا مقصود تھا, یہ نیت تھی اس کی, یہ خواہش تھی اس کی کہ لوگ میری تعریف کریں گے, لوگوں کے اندر میری واہ واہ اور بلے بلے ہوگی, تو جس کی بنیاد پہ وہ آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ شخص در حقیقت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہی جو تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے اور اس کے ساتھ ریاکار ہے, یہ اللہ پر ایمان نہیں. یعنی خرچ تو کر رہے, ظاہراً تو نیکی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں ان کی نیکی وہ نیکی شمار نہیں ہوتی. اس لیے سلف صالحین جو تھے نا, ان کی ایک عادت یہ بھی ہوا کرتی تھی, وہ نیکی کرنے کے بعد اس کی نیکی کی قبولیت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے کہ اللہ اس کو قبول کر لے, اس کو قبول کر لے, یہ ضائع نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کو رائگاں نہ کر دیا جائے. تو وہ اس بارے میں فکر مند. تو یہ جو فکر ہے نا, یہ ایمان کو مزین کرنے والی چیز ہے. بندے کو فکر ہے اور وہ ان چیزوں سے بچنے کی پھر کوشش کرتا ہے. تو فمثلہ, اگر اس طرح کی چیزیں آ گئیں, احسان جتلانا ہے, تکلیف دینا ہے اور اس طرح ریاکاری ہے, تو پھر اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چٹان ہے اور چٹان کے اوپر ایسے کریں کہ ایک مٹھی اٹھائیں, مٹھی بھر کے مٹی ڈال دیں, اور مٹی ڈالنے کے بعد نا اس میں کچھ بیج ڈال دیں, اور آپ یہ سمجھیں کہ کچھ دن کے بعد کیا ہوگا, یہاں سے فصل ہوگے گی اور فصل ہوگے گی, اور اس فصل سے مجھے بہت نفع ہوگا. اور اسی دوران کیا ہوتا ہے, ایک بارش آتی ہے اور بارش کے ساتھ تیز آندھی ہوتی ہے. اب وہ چٹان ہے, چٹان کے اوپر ایک مٹھی, اور اس کا کیا تک بنتا ہے اس کے ساتھ, لیکن اس نے اس کے اندر کیا ہے, دانا بیج ڈالا ہوا ہے, اور یہ امید لے کے بیٹھا کہ یہاں سے فصل ہوگی اور اس فصل سے مجھے بڑا نفع حاصل ہوگا. تو اچانک سے بارش ہوتی ہے اور بارش کے ساتھ تیز ہوا ہوتی ہے, اور وہ ساری کی ساری ایک چٹان ہے, چٹان کے اوپر تو تھوڑی سی بوندا باندی ہو جائے تو وہ ساری صاف اور واضح ہو جاتی ہے, ساری مٹی اس سے دھل جاتی ہے. تو کہاں تیز بارش ہو اور یہ سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے, جس طرح وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے نا بالکل مٹی سے, اور اس کے اندر اگر کسی نے بیج ڈالا بھی ہے تو وہ بیج بھی کیا ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح صدقہ و خیرات کر کے اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اسی طرح بالکل صاف کر دیا جاتا ہے, بلکہ اس کا اصل مال جو ہے جو اس نے خرچ کیا اس کا بھی اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا, وہ سارا ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ ان چیزوں کی وجہ سے. تو فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اب جس طرح یہ جو دانا بیج اس نے اس میں ڈالا تھا نا, وہ گر گیا اور یہ وہ بھی اس کو نہیں چن پایا, اور وہ بھی اس کو اس کی قدرت سے نکل گیا, بلکہ جو اس نے خرچ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. اسی طرح اس شخص کی مثال ہے. فرمایا فترکہ صلدا, یہ بالکل صاف, لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یهدی القوم الکافرین. لیکن جو کفر کے ناشکری کے راستے کو پسند کرتا ہے, اس راستے پہ چلتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ حق کے جو راستے ہیں نا ان کو مسدود کر دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, ان کے کانوں آنکھوں پہ مور لگا دی جاتی ہے. مطلب کیا ہے, جب وہ ان گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا. یہ بات اکثر ہوتی ہے, بار بار دہرائی جاتی ہے کہ جب نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے, اس کو حقیر سمجھیں گے, پھر نیکی کرنے کی عادت نہیں پڑے گی. اور اسی طرح جب برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے کہ یہ چھوٹی موٹی چیز ہے, برائی کرنے کی عادت پڑ جائے گی, اور پھر جب عادت پڑ جائے گی نا, پھر وہ یہ چیزیں ہیں کہ راستے مسدود کر دیے جاتے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الکافرین واللہ لا یهدی القوم الفاسقین واللہ لا یهدی القوم الظالمین. پھر وہ بندہ جب اس حد تک اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا, یہ وہ
چیز کہ اللہ اسے نیکی کرنے کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں اور برائی کرنے کی اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، تو پھر کہاں اس نے نیکی کی طرف آنا ہے اور کہاں اس کے اعمال جو ہیں اس کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ وہ سمجھے گا کہ شاید میری بخشش ہو جائے گی، لیکن وہ اس سے پہلے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ختم ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کا معاملہ برابر کر دیا جائے۔ تو یہ جتنی ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، اور جتنی بھی نیکیاں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔